السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف کی فضیلت اور اہمیت تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر بتلاؤں گا کہ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے کون سا غیبی عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو فوراً اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بندے نے درود شریف پڑھا اور ادھر ان اعمال نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ بنے رہیے، یہ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت سارے مفید معلومات آپ کو ملیں گی۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا۔ پہلا جو غیبی عمل ہے، 5 اعمال میں آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلا غیبی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سمجھیے تفصیل سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹاتا ہے۔ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر لوٹایا جاتا ہے، اور آپ خود جواب دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ درود پڑھا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا غیبی عمل ہے، ذرا آگے اور سنیے۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سیدھا براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ کتنا عظیم ہے۔ ادھر بندے نے درود شریف پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچتا ہے درود شریف، اسی لمحے اللہ کے نبی علیہ السلام بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا اہم غیبی عمل ہے جو فوراً اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل دیکھیے، محفل نور میں نام پکارا جانا۔ محفل نور یعنی نورانی محفل میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ توجہ سے سنیں، فرشتے فوراً اس بندے کا نام اللہ تعالی کے حضور ذکر کرتے ہیں، اور اس کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کیا جاتا ہے۔ جو کہا نا کہ محفل نور، یہ نورانی مخلوق کی محفل ہوتی ہے، فرشتوں کی۔ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، تو فرشتے اس کا نام اللہ تعالی کے حضور پیش کرتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتوں کی محفل میں، اللہ رب العزت کے دربار میں۔ تو یہ کتنا اہم ہے۔ یعنی جیسے ہی زبان سے درود شریف نکلا، آپ کا ذکر آسمانوں میں شروع ہو گیا۔ پہلی جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا رکھے ہیں، ادھر بندہ درود پڑھتا ہے اور فرشتے اسے لے جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے، اور ابن فلاں نے یعنی آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے والد کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے دادا کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میرا نام، میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے اندر صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ تو یہ جو درود شریف پڑھا ہے میں نے، فرشتے اس کو لے جا کر پیش کریں گے، کس انداز سے؟ کہ محمد فرقان بن محمد سلیم بن حاجی انوار حسین صاحب نے فلاں جگہ سے آپ پر درود بھیجا ہے، اس طرح سے۔ تو یہ درود شریف کی پاور ہے، اور یہ غیبی اعمال سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جو تیسرا عمل ہے وہ ہے دل کی صفائی اور نور کا آغاز۔ کہتے ہیں جیسے پانی گندگی دھوتا ہے اور صاف کرتا ہے گندگی کو، اسی طرح درود شریف زبان اور دل پر سے زنگ کو دھونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک باطنی یعنی اندرونی غیبی صفائی ہے جو فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح پانی گندگی کو صاف کرتا ہے، میل کچیل کو دور کرتا ہے، اسی طرح جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے نا، تو اس کے دل کی صفائی ہونے لگتی ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ غیبی عمل ہے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، انسان کی روح پاکیزہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان درود شریف جیسا ہی پڑھتا ہے فوراً سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کی، روح کی، دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو چوتھا عمل ہے وہ ہے
دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل جانا، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل جانا، یعنی جیسے ہی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بندے کی دعا سیدھی اللہ کے حضور جاتی ہے۔ جو درود شریف ہے نا، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، شام کو اور آپ کے رتبے کو مزید اونچا فرما۔ تو یہ دعا کی جاتی ہے، اور آپ کی آل و اولاد کے، آپ کے اصحاب کے، اور آپ پر خوب خوب سلامتی ہو۔ تو درود شریف جو پڑھی جاتی ہے یہ ایک دعا ہے، ایک دعا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ دعا فوراً اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کیونکہ درود شریف دعا کو مقبولیت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ درود شریف دعا کو ایک قبولیت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اگر اس کے اندر درود شامل ہو تو درود شریف کی برکت سے وہ سارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مقبولیت کا لباس۔ یہ بھی ایک غیبی نظام ہے جو صرف درود شریف کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور پانچواں جو غیبی عمل ہے بہت اہم ہے، کہتے ہیں روحانی حفاظت کی ڈھال۔ جو ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے، ادھر بندے نے درود شریف پڑھا اور یا اگر پڑھ رہا ہے وہ بار بار درود شریف کا عمل وہ کر رہا ہے، جیسے ایک معمول بنا ہوا ہے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ، 1000 دفعہ، 1300 مرتبہ، 2100 دفعہ، یعنی اس کا ایک معمول بنا ہوا ہے، یا اس نے ایک ٹارگیٹ نیت کر رکھی ہے کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے اتنے وقت کے اندر، کچھ مخصوص کاموں کے ہونے کے لیے، اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بندہ غیبی حفاظت میں آ جاتا ہے، بندہ ایک غیبی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ شیطان اور وسوسے اس وقت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کا لباس بندے کو پہنا دیا جاتا ہے، پھر شیطانی اثرات بھی اس بندے کے اوپر نہیں ہوتے، جناتی اثرات نہیں ہوتے، اور اسی طرح حالات کا اثر اس پر نہیں پڑتا ہے۔ تو درود شریف کتنا بہترین عمل ہے، اس لیے درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے۔ بہت سارے درود شریف کسی کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جن کے الفاظ اچھے ہیں، سارے درود شریف بہت پیارے ہیں۔ سب سے افضل درود شریف حدیث شریف کی روشنی میں جو کہا گیا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ و ذریاتہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔